کل رات کو تقریباً آدھی رات کو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کی صحت سے ریلیٹڈ 12:30 بجے کے قریب پمز ہاسپٹل کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اپنا یہ ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے. مجھے ایک صاحب نے کل رات کو ایک میسج کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بیماری عمران خان صاحب کی بتائی جا رہی ہے, میری اپنی ایک آنکھ جو ہے وہ اس وجہ سے ضائع ہو چکی ہے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے اگر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے. انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے اور ان کا ایک جرنلسٹ ہے آدتیہ راج کول, اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جی پاکستانی ڈرونز جو ہیں وہ بھارت کے اندر جو ہے ایک دفعہ پھر دیکھے گئے. ذہن میں رکھیے گا وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, ہم نے کلیم نہیں کیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. خاص طور پہ کل رات کو تقریباً آدھی رات کو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کی صحت سے ریلیٹڈ. اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 29 لاکھ سبسکرائبر سے اب تقریباً ہم 8000 سبسکرائبرز دور ہیں. آپ کی مدد درکار ہوگی. آپ اگر سبسکرائب کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ٹارگٹ ہم جلد از جلد اچیو کر لیں گے. اچھا جی, سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت سے ریلیٹڈ پچھلے چند دنوں سے کافی زیادہ ہائپ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز جو ہیں وہ کافی کنسرنڈ ہیں ان کی صحت کو لے کے. کل رات کو تقریباً کوئی 12:30 بجے کے قریب پمز ہاسپٹل کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اپنا یہ ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے. اور یہ پہلی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پراپر ہیلتھ بلیٹن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. اس سے پہلے چمگوئیاں ظاہری بات ہے جرنلسٹ نے جو ہے وہ رپورٹ بھی کیے ہیں, مختلف جرنلسٹ نے, لیکن کسی ہاسپٹل ذرائع سے جو ہے وہ پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ جو ہے یہ بیان سامنے آیا ہے. یہ جناب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پمز کے رانا عمران سکندر صاحب, انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا. انہوں نے کہا جی سینئر ڈاکٹرز نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی مکمل آنکھوں کا معائنہ کیا تھا. بانی نے دائیں آنکھ میں بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی. سینئر ڈاکٹر نے بانی کی دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ تفصیلی طور پر کیے. بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن کی تشخیص کی گئی. سینئر ڈاکٹر نے بانی پی ٹی آئی کو مزید علاج کے لیے ہسپتال بھیجنے کی سفارش کی. ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بانی پی ٹی آئی کو تجویز کردہ علاج کے لیے پمز لایا گیا. بانی پی ٹی آئی کو مرض اور علاج تفصیل سے سمجھایا گیا. علاج سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے باقاعدہ تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی. بانی پی ٹی آئی کا علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کا علاج جو ہے وہ تقریباً 20 منٹ میں بخیر و خوبی جو ہے وہ مکمل ہوا. علاج کے دوران مریض کی وائٹل علامات جو ہے مستحکم رہیں اور بانی پی ٹی آئی کو ہدایات فالو اپ مشورے دستاویز کے ساتھ جو ہے ڈسچارج کیا گیا. اچھا, میں ان کا ویڈیو بیان جو ہے میں دیکھ رہا تھا, انگلش کے اندر جو ہے وہ یہ بول رہے تھے. لگ اس طرح رہا تھا کہ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ ہے جس کو وہ یہ پڑھ رہے ہیں, یا تو انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے یاد کیا ہوا تھا لیکن ہر لفظ جو ہے بڑا چن چن کے جو ہے وہ یہ بول رہے تھے. تو بہرحال یہ ڈیٹیل جو ہے اب سامنے آئی ہے. اب 20 منٹ میں کیا یہ علاج ہو سکا, کیا آئندہ ہوگا دوبارہ یہ ریپیٹ کیا جائے گا, یعنی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. لیکن جتنے منہ اتنی باتیں, مطلب ہر کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کا ہی یہ کیس ہوگا. مجھے ایک صاحب نے ایکچولی کل رات کو ایک میسج کیا اور وہ میرے پاس پڑا بھی ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بیماری عمران خان صاحب کی بتائی جا رہی ہے, یہ ان صاحب کا کہنا ہے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا کیس بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ڈز ناٹ مین کہ ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا, لیکن ان صاحب نے مجھے کہا کہ جی جس بیماری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے میری اپنی ایک آنکھ جو ہے وہ اس وجہ سے ضائع ہو چکی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میری دوسری آنکھ کے اندر بھی اب مجھے یہی پرابلم جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے اگر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے. سو اللہ خیر کرے. مطلب آپ دعا کیجئے کہ کسی کی بھی بات ہو, آپ کا سیاسی اختلاف ہو, کچھ بھی ہو, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن کسی کی بھی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ بخیر و عافیت رہیں. اس کے علاوہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو ہے وہ کل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے جو ہے وہ ملاقات ہو گئی تھی. تو اب اس کی تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. تقریباً آدھے گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ کی, اور اس کے اندر سلمان اکرم راجہ نے اپنے پارٹی کے تحفظات خاص طور پہ عمران خان صاحب کی صحت سے ریلیٹڈ جو ہے انہوں نے شیئر کی ہیں. ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی صبح سے یہاں سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں. عمران خان کی صحت سے زیادہ ہمارے لیے کچھ اہم نہیں ہے. آج بھی چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل سے ملاقاتیں اور رابطوں میں رہے. پورے دن کی تگ و دو کے بعد جو حاصل ہوا وہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے. آج کی تگ و دو کے بعد ہمیں اس حد تک کامیابی ملی ہے کہ ہمیں رپورٹ مل جائے گی. ہم نے آج سپریم کورٹ کے باہر اخلاقی مقدمہ لڑا. بتایا گیا کہ عمران خان اور ان کی بہنوں کو میڈیکل رپورٹ دے دی جائیں گی.
رپورٹ ملنے کے بعد عمران خان کے ذاتی معالجین کو ان تک رسائی دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ سلمان اکرم رضا نے کہا کہ عمران خان کی وکلا خاندان اور رفقا کے ساتھ ملاقات کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ اگلے لائے عمل کے لیے آج ہی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے لائے عمل دینے کا حتمی اختیار محمود اکرزئی راجہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ آج کی میڈیکل رپورٹ سے ہمیں عمران خان کی آنکھ کی صورتحال کا پتہ چل جائے گا۔ یہ میڈیکل رپورٹ حاصل کرنا ہمارا مطمع نظر نہیں تھا۔ بعد میں سہیل آفریدی سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ کے باہر دھرنا ختم کر دیا گیا اور سہیل آفریدی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں وہ یہ دعویٰ کیا کل، انہوں نے کہا پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ جیل کے اندر ہی وہ عمران خان صاحب کی اس بیماری کا وہ علاج کیا جائے، لیکن اس کے بعد اس بات کا وہ ڈر پیدا ہوا کہ خدا نخواستہ، کیونکہ ظاہری بات ہے آپریشن تھیٹر کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، سینیٹائز کیا جاتا ہے، اس کو ہر چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے، ایکوپمنٹ وہ وہاں پہ صحیح طریقے سے پڑا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ٹولز وغیرہ جس کے ذریعے آپریشن وہ کیا جاتا ہے، مشینری وہاں پہ موجود ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جیل کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اس بات کا شک کا اظہار نجم سیٹھی صاحب کے مطابق کیا گیا کہ خدا نخواستہ کوئی انفیکشن نہ ہو جائے انہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس وغیرہ مشینز نہیں ہیں، تو اس کی ذمہ داری آخر کون لے گا؟ اگر اس سارے پروسیجر کو اگر جیل کے اندر وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ذمہ داری لینے کو وہ کوئی تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کے مطابق، سیٹھی صاحب کے مطابق، یہ طے پایا کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال لے جایا جائے، اور دوسرا آپشن لیکن یہ دوسرا آپشن تھا کہ انہیں ہاسپٹل وہ لے کے جائے۔ پہلا آپشن یہی تھا کہ یہیں پہ ان کا علاج کر دیا جائے۔ بہرحال جب بات وہ سیکنڈ آپشن کے اوپر آئی کہ ان کو ہسپتال لے جایا جائے گا، تو عمران خان صاحب کے پاس وہ جایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جی یہ صورتحال ہے، ہم آپ کو یہاں سے وہ اگر لے جائیں تو آپ جانا چاہیں گے ہاسپٹل؟ تو انہوں نے اس کے بعد عمران خان صاحب نے تحریری اپنا کنسنٹ دے دیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ مجھے لے جائیں میرے علاج کے لیے، اور عمران خان نے ان کے ڈاکٹرز کو رسائی دینے کا فیصلہ وہ شام کو آلریڈی ہو چکا تھا، اور پی ٹی آئی کو اشارہ کیا گیا کہ آپ چیف جسٹس کے پاس چلے جائیں، آپ کو وہاں سے وہ ریلیف مل جائے گا۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے بھی ایک پروگرام کے اندر دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس ذرائع سے خبر آئی ہے کہ آنے والے منگل کو، یعنی آج سے کوئی 3-4 دن کے بعد، عمران خان صاحب کی ان کی بہن کے ساتھ مائنس علیمہ خان صاحبہ کو اجازت نہیں ملے گی، لیکن کسی اور بہن کی ملاقات وہ عظمیٰ خانم صاحبہ یا نورین خانم صاحبہ ان سے ان کی ملاقات وہ کروا دی جائے گی، اور اس سے ان کی بھی تسلی ہو جائے گی کہ وہ صحت مند ہیں۔ یہ حسن ایوب صاحب نے وہ دعویٰ کیا ہے۔ اور اسی دوران وہ کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کی ایک آڈیو مبینہ طور پہ مبینہ آڈیو وہ لیک ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ آڈیو اس وقت وہاں پہ موجود ہے۔ کافی لمبی، ایکچولی مجھے لگ اس طرح رہا ہے جیسے وہ کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر انہوں نے کوئی وائس نوٹ وہ ڈالا ہوا تھا، اور وہ وائس نوٹ وہ فارورڈ ہو گیا ہے۔ تو اس وائس نوٹ ہے بڑا لمبا، میں آپ کو شارٹ کر کے ویسے ہی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس وائس نوٹ کے اندر وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اڈیالہ کے باہر جو دھرنا دیا گیا ہے، اس کی وہ جس طریقے سے اس کو پلان کیا گیا وہ بڑا ایل ٹائمڈ تھا، اور انہوں نے اس کی ساری ذمہ داری اس آڈیو کے اندر وہ چیف منسٹر کے پی سہیل آفریدی صاحب کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات پہلے ہم کے پی ہاؤس کے اندر ملے تھے، اگر کوئی دھرنا وغیرہ دینا بھی تھا تو باقاعدہ طور پہ اس کی پلاننگ کی جاتی، باقاعدہ طور پہ وہ اس کا ڈیسائیڈ کیا جاتا کہ جی ہم اس طرح دھرنا دینے جا رہے ہیں، تو جتنے ایم این ایز ایم پی ایز وغیرہ ان کو میسیجز چلے جاتے اور اس کے بعد وہ آ جاتے۔ لیکن آپ نے بغیر کنسلٹ کیے، بغیر یہ چیز وہ آپ نے اناؤنس کر دیا کہ جی وہاں پہ دھرنا دینا ہے۔ اب ایم این ایز ایم پی ایز وہ کئی دور یہاں سے علاقوں میں ہوتے ہیں، 8-8 10-10 گھنٹے کا ان کا سفر ہوتا ہے، تو وہ اتنی جلدی کس طرح آ سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح وہ بغیر کنسلٹیشن کے وہ دھرنا دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا منگل کے روز پنجاب سے ارکان اسمبلی آئے اور پھر واپس اپنے حلقوں میں چلے گئے۔ سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک رات قبل میٹنگ کی۔ آپ رات میٹنگ میں ہی بتا دیتے کہ اڈیالہ میں ہم نے دھرنا دینا ہے، تو سب ایم پی ایز ایم این ایز وہاں پہنچ جاتے۔ انہوں نے کہا آپ رات 8 بجے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں، کوئی رکن اسمبلی 8 گھنٹے دور ہے، کوئی 10 گھنٹے دور ہے، کسی ممبر اسمبلی کے پاس ہیلی کاپٹر یا جہاز تو نہیں ہے کہ وہ فوری پہنچ جائے۔ جو ارکان قریب تھے وہ پہنچ گئے۔ آج سپریم کورٹ کے باہر رش اچھا تھا، زیادہ ارکان پہنچ گئے تھے۔ دھرنا اگر آپ نے دینا ہوتا ہے تو ایک رات پہلے آپ مل بھی رہے ہیں تو کم از کم آپ ان لوگوں کو بتائیں تو صحیح۔ تو اس میں ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کا کوئی قصور نہیں ہے، جنہوں نے پلان بنایا ان کا قصور ہے۔ بندہ 10 گھنٹے کے سفر پر ہے، آپ رات 8 بجے کہتے ہیں فوری پہنچو، کسی کے پاس جہاز نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو مزید انہوں نے کہا کہ جی اگر وزیر اعلیٰ نے دھرنا دینا ہی تھا تو کم از کم اپنے 90 ممبران صوبائی اسمبلی تو ساتھ لے کر آتے۔
وزیر اعلیٰ کے صوبے کے ممبران اسمبلی تو قریب تھے, ان کے ساتھ بھی چند ایم پی ایس تھے. رات جب کہ کے پی ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, اس میں اسد کیسر, جنید اکبر, راجہ صاحب بھی موجود تھے. آپ سب کو رات کو ہی اطلاع دیتے تھے کہ ہم نے یہ دھرنا دینا ہے. اچھا, اس سے اب دو چار چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ ایک تو شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ سی ایم صاحب سے زیادہ خوش نہیں ہیں کہ جس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس طرح دھرنے کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیا. اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ گنڈا پور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور گنڈا پور صاحب کے جو ہے وہ کافی قریبی تھے. ظاہری بات ہے, اب آپ جانتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب اب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, تو دھڑوں کا بھی ایک فرق آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب پلاننگ کا کتنا فقدان ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجوں کے حوالے سے, یہ اس آڈیو سے جو ہے وہ یہ بات بھی پتہ لگتی ہے. اس کے علاوہ مریم ریاض بٹو صاحبہ, بشرا بی بی کی جو بہن ہیں, انہوں نے بھی لوگوں کی کمی کی وجہ سے مطلب تعداد جو کم آ رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا شوکت خانم کینسر ہسپتال میں زیر علاج کینسر سے بچ جانے والے تمام افراد کہاں ہیں, یعنی کہ جنہوں نے شوکت خانم میں اپنے علاج کروائے وہ کدھر ہیں, وہ کیوں نہیں آ رہے اڈیالہ جیل کے باہر, وہ اس شخص کے لیے اڈیالہ سے باہر کیوں نہیں ہیں جو ان کی جان بچانے کی وجہ بن گیا. اس کی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہونے والے تمام طلباء کہاں ہیں, کہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں قومی اور بین الاقوامی. یہ اکیلے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے لیے اڈیالہ سے باہر ہوں جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. سو ناؤ یو کین سی, مطلب آبویسلی جب اگر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو دس پروفس کہ بیسکلی یہ چیز محسوس کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبرز جو ہیں وہ بہت کم ہیں اور ان نمبر سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں عاصم یوسف صاحب, ان کا بھی ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا اب تک اس بات کی وضاحت یا تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان کی بیماری کی نوعیت کیا ہے. ہماری تشویش ہے کہ یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے اور اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا, بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے اسپیشل ٹریننگ یا اس قسم کی بیماری کا تجربہ لیا ہو وہ اس کا علاج کر سکتا ہے. جہاں تک میں پتہ ہے اسلام آباد کے جس اسپتال میں خان صاحب کو لے جایا گیا اس میں اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں ہیں. اس بیماری کے پیچھے اکثر کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے, اس لیے اس طرح کی بیماریوں کے بعد خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ریٹنو اسپیشلسٹ بلکہ جنرل فزیشین کو بھی ان کا علاج کرنا چاہیے. ہمارا خیال ہے کہ اس کے لیے میں یا میرے کولیگ ڈاکٹر فیصل سلطان, ہم دونوں پچھلے 20 سال سے زائد عرصے سے خان صاحب کے پرسنل فزیشین ہیں, اس لیے ہم میں سے کسی ایک کو جو ہے اس میں انوالو ہونا ضروری ہے. تو یہ ان کا ویڈیو بیان جو ہے سامنے آیا. اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد محمود خان اچکزئی کا جو ہے ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے. اس ویڈیو بیان میں محمود خان اچکزئی کے دائیں جانب بیرسٹر گوہر بیٹھے ہوئے ہیں اور سلمان اکرم راجہ, جبکہ بائیں جانب علامہ راجہ ناصر عباس اور سہیل آفریدی بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جو میٹر کرتے ہیں اس وقت اپوزیشن کے حوالے سے وہ تمام افراد جو ہے اس ویڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اچکزئی صاحب کہتے ہیں جی 8 فروری کو ہم نے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہوا ہے. جو لوگ ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ باہر نکلیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے اور ہماری افواج دنیا کی افواج کی طرح آئین کے دائرے میں رہیں. 8 فروری کا اعلان ہوا تھا لیکن درمیان میں عمران خان کی صحت کی خرابی کی بات کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی. ہم اس کو اپنے مقصد سے ڈائیورژن سمجھتے ہیں. عمران خان عام شخصیت نہیں ہے, اس وقت وہ سرکار کی پراپرٹی ہیں. انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار پاکستان کی تمام سرکار ملٹری اور سول ہوگی. ہمیں عمران خان کی صحت کا ضرور خیال ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. ہم اس کی ذمہ داری لیں گے. اصل میں ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے. میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی تمام پارٹیوں بالخصوص پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہ وہ مہربانی کریں اور اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹیں. وہ جہاں جہاں کے رہنے والے ہیں مشرق سے مغرب تک نکلیں اور دکانداروں کے پاس جائیں اور کہیں کہ اس وسطائی حکومت کے خلاف ہمارے ساتھ تعاون کریں اور 8 فروری کو دکانیں اور کاروبار بند کریں. ٹرانسپورٹ تنظیمیں بھی ہمارا ساتھ دیں. سہیل آفریدی بہترین اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں جس میں ان کا ساتھ ان کے ایم پی ایس بھی دے رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کے کارکنان کی توجہ اس طرف کم ہے کہ کس طرح ہم نے 8 فروری کے دن کو کامیاب بنانا ہے. سو اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں کہ ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا اس دن تمام دکانیں اور کاروبار بند ہوں گے اور 8 فروری کی رات کو مشعل بردار جلوس ہوں گے. ہمارا سلوگن ہے ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. تو یہ بیان جو ہے وہ اچکزئی صاحب کی جانب سے جاری کیا گیا. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ بھی کل ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو قبل از وقت انتخابات اور الیکشن اصلاحات سے متعلق پیشکش کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا 1 سال قبل الیکشن کی پیشگوئی والی بات درست نہیں ہے. محمد مالک صاحب نے جو خبر دی تھی اس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا لیکن ہم نے پی ٹی آئی کو بارہا پیشکش کی ہے کہ وہ اسمبلیوں میں آئے اور اسمبلیوں میں بات کرے. آپ سسٹم پر جو اٹیک کرتے ہیں اور سسٹم کو گرانا چاہتے ہیں یہ رویہ آپ ختم کریں اور سسٹم میں رہ کر اپنی بات کریں.
وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم آزادی پر سب سیاسی جماعتوں کو پیغام دیا تھا کہ آئیں مل کر استحکام پاکستان پر کام کریں. عسکری قیادت بھی اس موقع پر موجود تھی. اگر استحکام پاکستان کے لیے مل بیٹھتے ہیں تو باقی معاملات کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے. تو یعنی رانا ثناء اللہ صاحب ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی کو ایک سپیس دینے کے لیے تیار ہیں اگر وہ بات چیت کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو لاہور میں بھاٹی گیٹ کے پاس جو ایک واقعہ پیش آیا تھا, ایک ماں اور بچی جو مین ہول میں گر گئے تھے, اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ سب سے پہلے خبر دی گئی گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے کہ جناب یہ فیک نیوز ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا. عظمہ بخاری صاحبہ کا نام جو ہے اس کے اندر بار بار آیا, تو انہوں نے بعد میں اس کے اوپر ایک معافی مانگتے ہوئے اپنا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا تھا. اب اور انہوں نے کہا جی مجھے ایکچولی انفارمیشن ہی غلط ملی تھی. اب ان لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایکچولی عظمہ بخاری صاحبہ کو غلط انفارمیشن دی تھی. تو اس میں ایم ڈی واسا غفران احمد اور ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو 1122 شاہد وحید, ان کے بارے میں یہ نام سامنے آ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے وہ غلط انفارمیشن دی تھی. اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے بتایا تھا کہ واٹر لیول 1 فٹ ہے, اتنے پانی میں ڈوبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ایم ڈی واسا نے کہا تھا کہ واسا لائن سے ٹائر بھی گزارا گیا مگر کچھ نہیں ملا ہے. ان کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی کہ درمیان میں کوئی بھی رکاوٹ ہو. واٹر لیول 1 فٹ ہے, ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی گرا ہو. اس بات کی سوچ موجود ہے کہ شاید یہ فیک کال ہے. دوسری جانب ریسکیو 1122 کے اہلکار شاہد وحید نے ابھی افسران کو آگاہ کیا. انہوں نے ویڈیو بنا کر بھیجی کہ یہاں پر کوئی نہیں گر سکتا, پانی بھی کم ہے, باڈی آگے جا ہی نہیں سکتی, ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی عظمہ بخاری صاحبہ نے کہہ دیا لوگوں کو کہ جناب یہ فیک نیوز ہے. تو یہ ایک ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ چیز بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ بڑی گھٹیا حرکت جو ہے وہ اس ماں اور بیٹی کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی, خاص طور پہ ان کے شوہر کے ساتھ, کہ ان کے شوہر نے کلیم کیا کہ جی ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اس خاتون کے حوالے سے بڑی نازیبہ قسم کی گفتگو جو ہے وہ چند پولیس افسروں نے کی تھی. تو اس کے بعد اس پہ کارروائی کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے جو ایس ایچ او ہے اور ڈی ایس پی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اور ڈی آئی جی کی جانب سے ایس ایچ او بھاٹی گیٹ زین عباس کو معطل کر دیا گیا ہے اور ڈی ایس پی کو اظہار وجوہ شو کاز نوٹس جو ہے وہ انہیں جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب اس واقعے کے بعد جو ہے جو لاہور کی ٹریفک پولیس ہے اس کی ذمہ داریاں بھی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے. اور اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جناب اگر آپ کو آس پاس جو ہے کوئی کھلا ہوا مین ہول نظر آتا ہے, گٹر کا ڈھکن جس کے اوپر نہیں ہے, تو اس کی آپ نے فوراً جو ہے تصویر یا ویڈیو بنا کے جو ہے وہ آپ نے متعلقہ محکمے کو جو ہے وہ آپ نے بھیجنی ہے کہ جناب یہ فلاں جگہ ہے, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس جگہ کو جو ہے وہ آپ کور اپ کریں. تو یہ ٹریفک پولیس کی جو ہے وہ اب ایک اور ذمہ داری لگا دی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسداد الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی عدالت کے جج نے استغاثہ کی درخواست کے اوپر ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کیس کے فیصلے میں ایران اور دیگر ممالک سے متعلق پیراگراف جو ہے وہ حذف کرنے کا حکم جاری کیا ہے. اس پیراگراف کے اندر پہلے جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس میں ایران کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ جو ہے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. مطلب جج صاحب نے پتہ نہیں پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. حکم نامے میں کہا گیا کہ فیصلے کے پیرا نمبر 36 میں موجود غلطی کی درستی کے لیے استغاثہ نے درخواست دائر کی. غلطی سے 4 ممالک کا نام فیصلے میں لکھا گیا تھا اور اسٹینوگرافر نے اپنے تحریری جواب میں بتایا کہ یہ جملہ دیگر چند جملوں کے ساتھ فیصلے کی تصحیح کے دوران حذف کر دیا گیا تھا. اسٹینوگرافر کے مطابق جملہ حتمی پرنٹ کے وقت غلطی سے دوبارہ فیصلے میں شامل ہو گیا, تاہم اسٹینوگرافر کی غلطی میں بدنیتی شامل نہیں تھی. ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک رو جو ہے وہ بن سکتا تھا کہ آپ کی ایک عدالت کے فیصلے کے اندر جو ہے ایران کو, جو کہ آپ کا پڑوسی ملک ہے, اسے آپ نے دہشت گرد ملک جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک خبر جو ہے وہ سیکیورٹی حکام ذرائع کے حوالے سے جو ہے وہ کراچی سے چلی ہے, اور جہاں پہ سیکیورٹی حکام نے کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے جو ہے وہ انٹریکشن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا کے علاقے تیرا کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو رہا, یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اور البتہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ ضرور آئی بی اوز جو ہیں وہ ضرور ہو رہے ہیں, لیکن باقاعدہ طور پہ کوئی بڑا آپریشن جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. اس کے علاوہ عالمی ثالثی عدالت میں جناب پاکستان کو سندھ طاس معاہدہ تنازع کیس میں بھارت کے خلاف اہم قانونی کامیابی مل گئی ہے. رپورٹ کے مطابق ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت نے حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. ثالثی عدالت نے حکم نامے میں کہا ہے کہ جی بھارت 9 فروری تک بگلیار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کروائے. ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ وجہ جو ہے وہ بتانا ہوگی. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے جی پاکستان 2 فروری تک یہ واضح کرے کہ وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے. کیس کے میرٹس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی.
ثالثی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں بھارت شریک ہو یا نہ ہو سماعت جاری رہے گی. اٹارنی جنرل کی قیادت میں پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد دی ہیگ کی عدالت میں پیش ہوگا. پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی پن بجلی شقوں کا غلط استعمال کیا ہے اور بھارت نے ہائیڈرو پاور ڈیمز میں غیر قانونی طور پر پانی جو ہے وہ ذخیرہ کیا ہے, جبکہ ایکچولی اس کے مطابق جو ہے وہ ان ڈیمز کے اندر آپ واٹر سٹوریج جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے اور ان کا ایک وہاں پہ جرنلسٹ ہے آدتیہ راج کول, جو کہ بیسکلی را کا فرنٹ مین کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جی پاکستانی ڈرونز جو ہیں وہ بھارت کے اندر جو ہے ایک دفعہ پھر دیکھے گئے ہیں. اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, ذہن میں رکھیے گا, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, ہم نے کلیم نہیں کیا, یہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی جودھا مکن بیران دوڑی میں کیرن سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ جناب پاکستانی ڈرونز جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب بعد میں انڈین فوج کی جانب سے جو وہ فائرنگ کی تو یہ ڈرونز جو ہے وہ واپس بھی چلے گئے اور کسی قسم کا کوئی ڈیمیج جو ہے وہ نہیں ہوا. اب یہ کیا واقعی پاکستانی ڈرونز تھے یا کوئی اور وہ ڈرونز اڑا رہا تھا, ظاہری بات ہے اس کا جھنڈا تو کوئی نہیں لگا ہوتا ڈرون کے اوپر, لیکن انڈین میڈیا نے جو ہے وہ یہ کلیم کیا ہے. اس کے علاوہ بھارت میں فضائی آلودگی کی جو پولوشن کی اور اسموگ کی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ سنگین ہے اور اس کی وجہ سے اب جو کرکٹ میچ کے اندر کھلاڑی ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ماسکس پہننے پڑ رہے ہیں اس صورتحال کی وجہ سے. بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق رانجی ٹرافی میں ممبئی اور دلی کے درمیان کھیلے کے میچ کے دوران پولوشن اس قدر زیادہ تھی کہ کئی کھلاڑی ماسک کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترے. یہ میچ ممبئی کے باندرا کرلا کمپلیکس میں منعقد ہوا جہاں گرد و غبار اور آلودگی نے ماحول کو مزید خراب کر دیا. میڈیا کے مطابق گراؤنڈ کے اطراف جاری تعمیراتی سرگرمیوں کے باعث آلودگی کی سطح میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور اس صورتحال کے پیش نظر ممبئی کے بیٹرز سرفراز خان, مشیر خان اور ہمانشو سنگھ نے احتیاطی تدابیر کے طور پہ ماسکس پہن کے جو ہے وہ میچ کے اندر حصہ لیا. اب یہیں پہ جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ بھی ہونے جا رہا ہے تو جو فورن پلیئرز آئیں گے وہاں پہ آلریڈی ایک وائرس بھی پھیلا ہوا ہے انڈیا کے اندر, اس کا بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کے بعد اب پولوشن بھی جو ہے وہ ایک اور مسئلہ ہے جس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.